کیوں بھائی کیڑا کیڑا ارادہ کرتا ہے کہ اج تو بعد اسی قرآن سکھاں گے حضرت پکی کا اے جڑے تھلے نے انہاں دا کیوں تھلے بھائی ماشاء اللہ آپ پتر سکھو قرآن اور پھر میں آپ پتر میرے وڈے حضرت صاحب دے کول کسی بندے نے آنا نا میں آپ نے پوچھنا بھائی جی کی کردے ہو انہاں کہنا جی میں نعت کھاواں تے فرمانا پھر کدی سرگی نبی علیہ السلام نو نعت سنائی جی انہاں دی تے جے کسی نے آنا نا بھائی جی تسی کی کردے انہاں کہنا جی میں حافظ ہاں تے فرمانا پھر کدی سرگی نبی پاک نو قرآن شریف سنایا جی حضرت پتر سکھو سونا کر کے سکھو اور پھر ہر رات پڑھو 2-3 بجے اٹھ کے ایس نظریے نال کہ کسے دن میرا قرآن میرے محبوب سنن لی تشریف لے آنے اور پتر اسی سنیا جے صرف اسی بہندے نہیں جے کوئی اور تشریف لین دے ہوندے جے امت نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا امت نے پڑھنا پتر امت کو میں نے پھر کہا ہے کیونکہ سٹیج ہم نے شاعروں کو دے دی شاعروں کا کام ہی یہ ہے کہ بس جناب کوئی ناراض جائے کوئی نہ ہے باقی تو پتر کدی اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کدھر ہیں وہ امام جلال الدین سیوطی نے 92 بار حالت بیداری میں نبی کریم کا پاک جلوہ دیکھا آج چراغ لے لو آج چراغ لے لو اور دن کے وقت لاہور میں ڈھونڈتے پھرو آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے میں نے اب خواب میں دیکھا ہے کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ السلام اتنے راضی تھے پتر ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے نبی پاک حالت بیداری میں ہمارا قرآن سننے تشریف لایا کرتے تھے کبھی نبی کریم علیہ السلام ہم پہ اتنے راضی تھے ہم نے حاضر ہونا ہمارے لیے دست مبارک قبر اقدس سے باہر آیا کرتا تھا کبھی نبی پاک ہم سے اتنے راضی تھے ہم نے جا کے سلام عرض کرنا آپ نے اتنی اونچی جواب عطا کرنا پوری مسجد نبوی نے جواب سننا میں بات بڑھاؤں گا نہیں میں بات کو ختم کرتا ہوں گھڑی پہ بھی میری نظر ہے پتر میں بات کو ختم بہت ہی دور کی بات نہیں کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا رہا ہے ہم نے مسجد نبوی حاضر ہونا ہم نے واپس آنا شادرے والوں نے ہم سے ملنے آنا آ کے پوچھنا مصباحی صاحب مدینہ پاک تو آئے ہو کو گال ہی سناؤ تو پتہ ہم گال بھی کیا سنایا کرتے تھے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے آج ہے امت کے پاس یہ حال آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے کہ میرا ہوٹل کون سا تھا 500 میٹر پہ تھا 300 میٹر پہ تھا 200 میٹر پہ تھا 600 میٹر پہ تھا آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے البیک کتنی بار کھایا آج امت آ کے یہ تو بتا سکتی ہے ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا لیکن آ کے اب امت یہ نہیں کہہ سکتی ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر میں کو زیادہ دور آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا چند سال پہلے کی بات ہے ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی ہم نے واپس آنا لوگوں نے ملنے آنا آ کے پوچھنا اوے مدینہ پاک سے آئے ہو کوئی بات ہی سناؤ تو ہم نے بات بھی کیا سنانی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے لیکن اب امت کے پاس ایسا بتانے کے لیے میں چلو کی کسی دی گل کرنی میں اپنے ٹھڑ تو کپڑا چک لینا پتر کسی انے نال جاؤ تے اور گل ہے کسی اکھاں والے نال جاؤ تے گل سید پاک ہے نام نہیں بڑی معذرت احباب نام پوچھتے ہیں جی نام دسو میں پہلے بھائی معذرت کیونکہ میں اپنا بوا بند کروانا ہے شاہ صاحب نے کال کر کے کہنی منو ساج تو با منو شکل نہ وہائی ہے ساڈا بھی پیت کھولے ہی نال کیونکہ پتر کام دی گل تو تسی کرنی کوئی نہیں تسی جا کے شاہ جی نے یہ کہنا شاہ جی ویزا نہیں لگن ڈیا تسی شاہ جی نے جا کے یہی کہنا شاہ جی کڑی ہے تو منڈا نہیں ہون ڈیا انہاں دا پتر کو ہے کام نہیں وہ تے رب دے رسول دے رازدان ہے وہ تے وہ رستے جاندے نے جڑے حالت بیداری چ بھی مدینہ پاک لے کے جاندے نے تے حالت خواب چ بھی لے کے جاندے نے یہ گلاں میں پتر اپنا بوا بند کروانا میں نے کئی بار شاہ صاحب سے گزارش کی میں شاہ جی کدی آپ نال مدینہ پاک جانا وہ کہنے لگے تسی عالم لوگ ہو اسی سادے لوگ ہیں میں نہیں حضور جانا ہے میں حضرت انگلینڈ تھا مجھے کال آئی کہنے لگے میں مدینہ پاک ہوں تو پھر آ جائیں آپ بھی میں حضرت جی ٹر گیا شاہ صاحب نے کمرہ اس طرح دا لیا سی میرا بھی اتنے نال بیڈ سی حضرت فرمانے لگے وضو کر لیں میں وضو کر لیا حضرت کر کے چل پڑے تمہیں پتا پتر اتنے اکھاں دی بڑی آزمائش اتنے اکھاں دی بڑی آزمائش بس کو رستے جو میرے کو کوتاہی ہو گئی جتے اندر نہیں گئے
وہ جو گنبد شریف کے بالکل سامنے ایک کی وہ وضو خانہ رہ گیا نا اوپر، اتھے ٹر گئے. تو ایک وہ ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں مولانا 2 گلاس آب زمزم لے کے آئے. میں اس سائڈ پہ بھی وہ کولر پڑے ہوتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں. میں اس سائڈ پہ گیا بابو سلام والی سائڈ پہ نا، میں 2 گلاساں جو پانی بھریا، میں لے آیا شاہ صاحب دی خدمت تو پھڑ کے نا اکھاں دھون لگ پے. انہوں کہتے ہیں آپ بھی دھوئیں. ہوں اسی مولوی لوگ ایڈی چھتی بنتے کوئی بھی ہے دھون میں ڈے آواں دے نال خیال کرنے لے بھی اکھاں ہی دھونیاں سن تے پانی تے سامنے بھی آب زمزم بھی دھوان ڈے. خیر دھو لئیاں میں بھی چپ کر کے. وہ جو باقی بچہ نا کہتے ہیں پی لیں، میں پی لئی. اب ہم چل پڑے. اب آپ کو پتہ ہے اب سیدھا تو بابو سلام شریف جا نہیں سکتے، وہ آپ پورا زیگ زیگ گزریں گے حضرت. اسی نہ انہوں زیگ زیگ پہ لنگن ڈے ہیں. تو میرے دل چ خیال کہ شاہ صاحب نے اکھاں کیوں دھوئیاں. اللہ میرے کو نہیں رہا گیا. میں پوچھ لیا میں شاہ جی اکھاں کانوں دھوئیاں جی؟ کھلو گئے تو میرے مونڈے تے ہتھ رکھ کے فرمان لگے پھر اندر گندیاں ہی لے کے جانیاں سمجھے. فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانیاں. اینا اکھاں نوں نبی علیہ السلام نے ویکھنا سی، اینا اکھاں نوں حضرت ابو بکر نے ویکھنا سی. اینا اکھاں نوں کیونکہ گندگی انج دی سی کہ عام پانی نہ تجھنی نہیں سی ہے، آب زمزم نہیں دھونی سی. پترا کیا بتاؤں پترا. ہمیں تو نہیں اللہ حضرت نے کہا رے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. پتر بہت کچھ ساڑھے کلو کھو کرتا ہے. اللہ دا واسطہ بڑے میں اور بھی چک سکنا ہوں، لیکن چلو اللہ نے ایک منصب عزت دیتی دی ہے نہیں مناسب ہے. وہ تو میں اور بھی چک چھڑا کہ اسی تینا پاکاں نال جا کے کی ویکھیا. پترا زان کی بھوک ہے نا، قربان جاؤں جی اس بھوک. یہ حضرت وہ والی بھوک نہیں کہ کھان نو ہے کچھ نہیں تے اسی بھوکے ہیں. یہ وہ والی بھوک نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو ہم اس لیے بھوکے ہیں. یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ گھر میں ہے کچھ نہیں تو ہم بھوکے ہیں. وہ بھائی پیسے بھی ہیں، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہے. لیکن ہم کیوں بھوکے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں. تو پھر حضرت اس بھوک کا مزہ لو. مزہ کیوں نہیں لیتے اس بھوک؟ وہ بھائی 40 41 45 سال ساڑھی عمر ہو گئی، اسی بھی کہنے ہیں جی روزہ لگن ڈے ہے. وہ بھائی نے لگنا ہی لگنا ہے. اور کچھ اللہ مجھ پہ بھی رحم کرے. ایک دوست ہی ہیں، میں نے ان کا کلپ دیکھا، وہ جناب علی نسخہ بتا رہے تھے کہ جی اے شربت پی لو تو نہ ترے لگے گی تو نہ بھوک لگے گی. میں نے حضرت کو کال کر کے کہا میں حضور اسی 8 سال ہی پڑھیا کہ لوگوں نے نسخے دسنے نے کہ ترے نہ لگے تو بھوک نہ لگے. خدا کا نام لوگ کس طرف جا رہے ہیں. میں 8 سال اسی یہی پڑھیا کہ ہوں اسی انہوں یہ دسنا ہے کہ حضرت ہے شربت پی لو تو ترے نہیں لگے گی تو بھوک نہیں لگے گی. ساڈا کام ہے انہوں یہ دسنا ہے ترے بھی لگنی ہے بھوک بھی لگنی ہے تو اسی مزہ لینا ہے. حضرت اسی مزہ لینا ہے، نہ کہ ہم نے وہ شربت اور کعوے آپ کو بتانے ہیں، نہ ہم نے آپ کو ایسے نسخے اور ٹوٹکے بتانے ہیں کہ حضرت جی بھوک نہیں لگے گی تو ترے نہیں لگے گی. وہ بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ بھوک بھی لگنی ہے تے ترے بھی لگنی ہے تے اسی بھوک دا بھی مزہ لینا ہے تے اسی ترے دا بھی مزہ لینا ہے. لیکن بس حضرت کیا کریں، میں پتہ نہیں اس میں میرا کتنا قصور ہے. کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. 40 سال 41 والے بھی کہہ رہے ہیں جی میں نے روزہ لگن ڈیا ہے. اوہ اللہ کے بندے کیا بات کر رہے تھے. میرے حضرت ایک بزرگ تھے، اور ایسے بزرگ یا آپ کتابوں میں رہ گئے ہیں یا مزاروں میں رہ گئے ہیں. میں حضرت سے نا وہ اپنا خط درست کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. وہ تھے صحیح سیدہ پاک کے غلام. حضرت ویسے تو آپ جس سے پوچھیں سارے دعویٰ غلامی کرتے ہیں. حضرت میں اس دن پڑھ رہا تھا، حضرت فضیل بن عیاض اپنے کسی مرید کی تربیت فرما رہے تھے. فرمایا اگر تجھ سے کو پوچھے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے، فرمایا چپ رہنا، نہ ہاں میں جواب دینا نہ میں جواب دینا. مرید نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اگر تو نہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو ہاں کرے گا تو پھر دیکھ تیرا عمل محبت والوں جیسا ہے، پھر تیرا عمل محبت والوں جیسا ہے. وہ تھے صحیح حضرت مولا مشکل کشا کے غلام. میں نے ایسا بندہ نہیں، کتابوں میں پڑھے بڑے لیکن زندگی میں نہیں دیکھا. حضرت میں 1.5 سال کم و پیش حضرت کے پاس جاتا رہا حضرت، اور 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی اولاد کوئی نہیں. کبھی نام ہی نہیں لیا کہ یار تو
تو جانا ہے تو میرے واسطے بھی دعا کرویں. 1.5 سال کبھی نام نہیں لیے. 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے. وہ اتنی محبت تھی کہ گلی کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے گلی کا نام رکھ لیا ہوتا کوچہ غوثیہ. کاغذی نام کچھ اور تھا لیکن بلانے میں سارے اس کو کوچہ غوثیہ کہا کرتے تھے. 1.5 سال بعد پتہ چلا. وہ بھی کیسے پتہ چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی تو حضرت کے ایک دوست تھے تو وہ بھی 11ویں میں تشریف لائے. ان کے پیر صاحب آئے تھے تو وہ پیر صاحب بھی آ گئے. حضرت پہلی نشست مکمل ہوئی, دوسری نشست شروع ہوئی. جب دوسری نشست کینڈ ہوا, دعا ہوئی, تو وہ جو ان کے دوست تھے نا, میرے جو استاذ, انہوں نے اپنے پیر صاحب سے دعا سے قبل عرض کی کہ حضور ان کی اولاد نہیں ہے تو ذرا اولاد کے لیے دعا فرما دیں. میں حیران رہ گیا. اور 1.5 سال بعد پتہ چلے ہو بھی کسی دے منہ پتہ چلے. کیسا راضیبہ رضا بندہ ہے, کیسا صابر آدمی ہے, کیسا اللہ کا ولی ہے. 1.5 سال بعد پتہ چلا اور وہ بھی کسی کے. اور اتنے 40 سال والا بھی کی کہندا پیا کہ مینوں روزہ لگن ڈیا چلیا اور مزہ لے یارا. 11 مہینے کھادا ہی 1 مہینے تینوں بھوکا رہنا پی گیا تو کی بولن ڈیا تجھے نہیں پتا کہ رامن کاتبین لکھ رہے ہیں تیرا سارا کچھ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. بلکہ فوائد الفواد میں تو شیخ نے لکھا بھی ہے. وہ بزرگ بیٹھے تھے جیسے ہم لگے ہوتے ہیں روزہ لگن ڈیا ہے, کسی نے کوش ہون ڈیا ہے, کسی نے کوش ہون ڈیا ہے. وہ بزرگ بیٹھے تھے تو بارش آئی اور زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا. ایک لکھا تھا کہ 7 دن بعد آپ کھانا کھایا کرتے تھے. اور 7 دن کے بعد یہ نہیں کہ کوئی 7 روٹیاں کھاتے تھے کہ بھائی ہوں 7 دن بعد کھان لگے روز دی ایک تے بن دی ہے. 7 دن کے بعد بھی 2.5 تولا روٹی آپ کے لیے پانی میں بھگوئی جاتی تھی اور یہ خواجہ غریب نواز کی خوراک تھی, وہ بھی 7 دن بعد. صرف اس لیے کہ زیادہ کھاؤں گا سستی آئے گی, غفلت آئے گی, ذکر کی لذت, نماز کی لذت, شب بیداری کی لذت, تلاوت قرآن کریم کی لذت جاتی رہے گی. اور یہاں حضرت جی 2 روٹیاں کھا کے ایک جگ لسی کا پی کے بھی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ روزہ روزہ روزہ. سیل ہے اور جی لگتا پیا تو ایسے لگن کا مزہ لے. یہ روز نہیں لگنا ہے, یہ روز. مولانا روم رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں بلبل بڑا اداس بیٹھا تھا. کسی بڑے بلبل نے انہوں پوچھا, انہیں کہا بھائی تو ایڈا اداس کیوں ہے؟ انہیں کہا جی باہر جان والی ہے تو میں تاں اداس ہاں. انہیں کہا چلیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلے سال پھر باہر آئے گی. انہیں کہا باہر تو آئے گی لیکن پتہ نہیں اگلے سال تو میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اوے باہر آئی ہے, باہر آئی ہے, مزہ لو اس باہر کا. چلے ہو یہ فکر نہ کرو کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہو. 11 مہینے ستے ہی ہو, 11 مہینے ستے ہی ہو. تیری میری حیثیت کیا ہے؟ نہ تو 1 میں ہے نہ 2 میں ہے. سیدہ کائنات کی حیثیت یہ ہے, اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور وہ فاطمہ ساری رات جاگ رہی ہیں, وہ سیدہ ساری رات جاگ رہی ہیں. اور جا کے یہ سرگی کے وقت یہ نہیں کہہ رہی تو 20 رکعتیں پڑھ کے کہہ رہا تھک گیا گوڑیاں نو پیڑ ہون ڈئی آ فجی ٹائم بوتا لا چھڑیا جے. ساری رات جاگ رہی ہیں. اور جب حضرت بلال اذان فجر دے رہے ہیں, امت ذرا دیکھو سیدہ کو اور پھر اپنا محاسبہ کرو ہم کدھر کھڑے ہیں. سیدنا بلال اذان دے رہے ہیں اور سیدہ رو کے کیا کہہ رہی ہیں؟ ربا تیری رات موکی گئی اور کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. مزہ مزہ یہ روز مزہ لو پتر, مزہ لو مزہ لو مزہ لو. اللہ کی طرف آؤ. یہ مہینہ تمہیں اور ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. قرآن کی طرف میں نے تو جمعے میں کہا ہے, میں کہ پتر جنہوں قرآن شریف نہیں پڑھنا آندا رو بھی, معافی بھی منگو, توبہ کرو. کل تو نہیں اج تو ہی شروع کرو قرآن کریم. نہیں پڑھنا آندا پتر موبائل سارے دے کول, کسی چنگے جے قاری صاحب دی تلاوت لا کے وہ پڑھ کے ختم قرآن نہیں کر سکتے ہے, سن کے ہی کر لو یار. لیکن کرو پتر اللہ دا واسطہ, وہ خوش ہون گے پتر, وہ خوش ہون گے بچے. انہوں نے اس طرح ہی خوش ہونا ہے. نبی علیہ السلام خوش ہوں گے, مولا علی خوش ہوں گے, صدیق اکبر خوش ہوں گے,
سیدہ کائنات خوش ہوں گی پترا، اور انہوں نے کیویں خوش ہونا ہے؟ وہ این جی خوش ہوں گے، وہ سارے قرآن والے تھے حضرت۔ میں یہ گواہ ہیں اس بات کے، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم نے خود ان علماء کے قدموں میں بیٹھ کے کتابوں کے 1.5 کو 2 ورقے نہیں پڑھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، تو میں خود سمجھتا رہا کہ خواجہ صاحب ہر ویلے قوالی سنتے رہتے تھے، میں آپ سمجھتا کہ بس ہر ویلے قوال بیٹھے ہوندے سن تے خواجہ صاحب بیٹھ کے قوالی سنتے رہتے، لیکن جدوں کتاباں پڑھیاں تے میں تے حیران رہ گیا، خواجہ صاحب ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن راتی پڑھتے سن، ایک قرآن صبح پڑھتے سن، ایک قرآن، اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم قرآن سے بہت دور ہیں بھئی۔ ساڈا کام پتر کہنا ہے جی ڈنڈے نال کرانا کو میرے واسطے اختیار چندہ تے میں اتھوں بھی باز کوئی نہ آندا ہے کوئی، کیونکہ ابھی بھی ہم سیالکوٹ سے نکل کے آئے ہیں، سفر پہ رہتے ہیں، بے تحاشا فلیکسی نظروں سے گزرتی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی کنوں آکھاں، کنوں کواں سلیمان تیرا قصور ہے کہ سلیمان میرا قصور ہے، یہ کیوں ہوا؟ حضرت آپ ہر فلیکس کو کھڑا ہو کے دیکھیں، مثلا ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، تاریخ کی یہ لکھی ہے، پروگرام ہونا کتنے بھی لکھا ہے، اچھا کتنے مشائخ تشریف لائیں گے لکھا ہے، اچھا خطیب کتنے ہوں گے لکھا ہے، نعت خان کتنے ہوں گے، 6 ہوں گے، 7 ہوں گے، 8 ہوں گے لکھا ہے، اچھا ہر فلیکس کو دیکھ لیں، اچھا یار قرآن پڑھن لی کنے آن گے؟ صرف، اور اکثر فلیکساں چو ایک بھی نہیں۔ ہم نے یہ کہہ کر اپنے پروگراموں سے قرآن کریم کو نکال دیا، اور بھئی ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ، اسی تینوں بلاواں گے تھوڑی کہ دیر لئی نا میرج آ جدوں ساڑی کڑی دا ویاہ ہوئے، باقی ساڑیاں سٹیجاں تے تیرے لئی جگہ۔ اور حضرت صاحب اگر ہم نے اپنے معاملے نہ بدلے، ہم ہوش میں نہ آئے، بہت نقصان ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ جیسے آج قبلہ کی محبت لے کے آئی ہے، اللہ ایک دو بات ہے، چلو بات ہی انہوں پتہ لگے گی، میں یہ نہیں دسنی کوئی۔ پچھلی دفعہ نا میں 21 کو تو ویسے میں انگلینڈ سے واپس آیا، ایک دوست سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تہاڈے پروگرام تے نہ آواں گا، وہ میں جب واپس آیا تو انہوں نے کہا جی اپنا وعدہ پورا کرو۔ میرا 23 کی سیری تھی یا 24 کی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، میں چلا گیا، سیالکوٹ میں پروگرام تھا، نہ میں نے ڈاکٹر توقیر صاحب کو کہا، نہ میں نے رانا صاحب کو کہا، آپ گڈی اپنی مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھا کے میں پروگرام پہ چلا گیا۔ اب جو وہ وقت تھا نا حضرت وہ میرے آنے کا، وہ سیف الملوک پڑھ کے نا وہ اس کو گزار رہے تھے حضرت۔ اب میں یہاں تو ادھر سے انٹری ہے نا، ادھر انٹری بالکل سامنے سے تھی، سڑک ہے، سڑک کے اوپر مسجد، سامنے مسجد والوں نے جگہ لے رکھی ہے پارکنگ کے لیے نا، میں پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کر رہا ہوں حضرت، وہ اکثر مجھ سے لائٹیں آن رہ جاتی ہیں، شیشے کھلے رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ساری دیکھ رہا ہوں، وہ دیوبندیاں دا مولوی پیا لنگے اتوں نا، انہوں مسجد کے سامنے کھلو گیا، کھلو کے ویکھدا رہا بھی دیر، میں دیکھ رہا ہوں، بچوں کو کہتا ہے اے تے دسو رمضان شریف چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ میں سن رہا ہوں، میں کھڑا ہو گیا کہ بچے اب اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بچیاں نے تھوڑا جہا نا ذرا کرخت لہجے سے کیا، انہوں نے کیا قرآن، تو انہوں نے تسی تے پھر سیف الملوک ہی پڑھن ڈے، 11 مہینے بھی سیف الملوک تے رمضان چ بھی سیف الملوک، کڈ انہیں زمین ایک باری بچیاں دے پیراں تھلو چھڑی۔ اب حضرت اس قدر مسئلے آ رہے ہیں گھروں میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ایک ساڈے نہ روزہ کھولن ڈیا تے دوجا ایک گھر وچ 2 ٹائم تے روزے کھلتے ہیں پہ، کچھ ساڈے نہ کھول دینے پہ، اور کچھ اب ان کو الی اللیل کا نہیں پتا، انہوں نے بس لیل پکڑ لیے، نہیں بھائی روزہ ادو کھولنا جدو رات پہ جائے۔ اگر اہل سنت نے ہوش کے نہ خون نہ لیے بڑی خرابی آئے گی۔ پتر قرآن شریف اللہ، قرآن شریف اللہ آؤ، قرآن شریف اللہ اینو کھولو، جا کے ویکھیو، روئیو پتر کہ مینوں پڑھنا، میں آپ
سب کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے, یہ تو پتر وکری بات ہے. ساڈے سٹیج شاعراں دے ہاتھ چڑھ گئے نے پتر, اور شاعراں نے تے گل ایتھے تک پہنچا چھڑی ہے نا جی, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. پیچھے پتر ہے کی رہ گیا ہوں, تو پھر پیچھے گل ہی کوئی نہ رہی ہے, گل مکا گئی ہے. پھر ان کی ڈرنا تے کی ڈرانا تے کی حضرت کسی نو جگانا, بس گل ہی مک گئی. جب کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں پتر. لیکن پتر اگر بات کروں کتابوں کی, تو کل جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس جانا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے شاعری چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تمہارے لیے قوالی چھوڑ کے جا رہا ہوں, بلکہ کیا کہا تھا, میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور میں آج چلو زیادہ دور نہیں ہوں, چلو میرے لحاظ سے دور, ان کے لحاظ سے کیا دور ہے. داتا صاحب, اگر داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری لگائیں تو داتا صاحب بھی کشف المحجوب میں کہہ رہے ہیں سب سے بہترین سما قرآن کا سما ہے. سب سے بہترین سما, فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل. یہ پتر کل نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا, او سلیمان کی کیتا تو قرآن دے نال, تو کیا جواب دینا ہے. حضرت علی پاک کی شہادت جب ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ کیا پڑھ رہے تھے. سیدہ پاک ساری رات کیا پڑھتی تھی. غوث پاک ساری رات کیا ختم کرتے تھے. امام حسین پاک نے نیزے پہ کیا پڑھا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی دن میں 2 بار کیا ختم کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت نے کس کا ترجمہ لکھا. قرآن 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 پتر قرآن نہ لاؤ, اللہ دا واسطہ جے قرآن نہ لاؤ, ہم بہت دور ہیں. میں حضرت پڑھ رہا تھا قرآنی کے حوالے سے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال ہوا. خواب میں کسی نے دیکھا, انہیں پوچھا محمود اللہ نے کی کیتا, فرمایا اللہ نے معاف کر چھڑیا. پوچھا محمود کس وجہ سے. اللہ محمود کو چھوٹا قد نہیں رکھتے تھے, بڑا قد تھا. جن کو خواب میں نبی علیہ السلام درود لکھی عطا فرمائے ہیں, کوئی چھوٹا قد کاٹ تو نہیں ہے, بڑا قد کاٹ تھا. پوچھا کس وجہ سے معافی ملی. فرمایا میں ایک دن سفر پہ تھا, جہاں جا کے میں ٹھہرا, جس کمرے میں ٹھہرایا, میں جب اپنے پلنگ پہ لیٹا نا تو ساتھ ٹیبل پہ قرآن شریف پڑھا ہوا تھا. میرا دل نہیں مانا, محمود رب دا کلام پہ ہے تو سون لگا ہے. میں نے وضو کیا اور میں قرآن کے ادب میں ساری رات جا کے قرآن پڑھتا رہا, اللہ نے ادب کی وجہ سے معاف کر دیا. پاکا نل کی ویکھیا جا کے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ آج بھی پتر ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی. قرآن میں اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. علماء بیٹھے ہیں, میں من و عن ترجمہ نہیں کروں گا, مفہوم. ایمان والے ہو, مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا, بتیان کریو ہے مال تے اولاد تھاڑے تے ساڑے وچ نہ آ جان کے, تھاڑے تے ساڑے وچ. وہی ہوا حضرت, آ گئے نہیں مینج کر سکے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها, سب کا نام لیا. اگو کیا کیا احب الیکم من اللہ و رسولہ. فرمایا اجازت ہے ان سب سے محبت کرو, کرنی ہے, بس ایک بات کا خیال رکھنا, ان ساری محبتوں پہ میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب رہے, غالب. اور امت اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ چل جتنا اماں سے ہے اتنا ہم سے بھی کر لینا, اور چل جتنا بڈھی سے ہے اتنا میرے محبوب سے بھی کر لینا.
فرمایا نہیں ساڈے نال پوتا 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 کرنا ہے. اور حضرت اگر سیدہ پاک کی مبارک زندگی کو بھی آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بوتا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دکھائی دے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتی میں دیکھ رہی ہوں وصال کا وقت قریب ہے، سونے محبوب کریم علیہ السلام نے فاطمہ کو بلوایا، بلوا کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، سیدہ رونے لگ پڑی. کہتے پھر کان میں بات ارشاد فرمائی، سیدہ پاک مسکرانے لگ پڑی. فرماتی جب سیدہ باہر آئی میں نے پوچھا فاطمہ بابا نے کیا کہا کان میں؟ پہلے رونے لگ پڑی پھر مسکرانے لگ پڑی. کہا میرے بابا نے پہلے میرے کان میں یہ کہا فاطمہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا. میں رونے لگ پڑی. ان میں حضرت ہے کہندے جی محبت. شوہر کون ہے؟ علی پاک. پہلے شہزادے کون ہیں؟ حسن پاک. پھر شہزادے کون ہیں؟ حسین پاک. پھر شہزادی کون ہے؟ سیدہ زینب پاک. پھر شہزادی کون ہے؟ سیدہ ام کلثوم پاک. ٹھیک ہے جی. حضرت علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، سیدہ زینب پاک، سیدہ کلثوم پاک، 5 جنے ہیں. فرمایا پھر کیا کہا اللہ کے رسول نے جو تم مسکرانے لگ پڑی؟ فرمایا میرے سنے محبوب میرے بابا جان نے دوسرے کان میں یہ کہا فاطمہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر تم ملو گی. آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بتایا جائے کہ ان قریب تیرا بھی انتقال ہو جائے گا اور وہ آگے سے مسکرائے. پتہ ہے اگر انتقال ہوگا حسن چھوڑنا پڑے گا، حسین چھوڑنے پڑیں گے، زینب چھوڑنی پڑے گی، ام کلثوم چھوڑنی پڑے گی، لیکن اس قدر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے حسن پاک کا کوئی خیال نہیں، حسین پاک کا کوئی خیال نہیں، سیدہ زینب کی جانب کوئی توجہ نہیں، سیدہ ام کلثوم کی جانب کوئی توجہ نہیں. خوشی ہے تو کس بات کی ہے؟ میں اپنے بابا سے جا کے ملوں گی. اور ہم میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں، یہ انہوں دا پیار ہے کہ چلو انہوں نے اتنے بات چھڑیا، میں سبق سنا رہا ہوں حضرت کو. چلو میری غلطی ہوئے گی بات چدہ چھڑی ہو حضرت جی. بالکل حضرت آپ نہ سمجھے گا میں بلف مار رہا ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میری خطا ہوئے. قرآن کی کہہ رہا ہے حبا الیکم من اللہ و رسول. بوتا ساڑھے دے ساڑھے حضرت پتہ نہیں امت کس طرف جا رہی ہے. میں خود گواہ ہوں. ناشی پڑھی جا رہی ہے، میں بیٹھا ہوں جی شاہ صاحب تشریف فرمانے پڑھن والا پڑھدا پیا ہے، میں نال بیٹھا تھا. چنگی بھلی ناشی پڑھن رہا ہے اور نعت ایسی نہیں کہ چلو کو سامنے سے کہیں یہ الفاظ بڑے مشکل تھے، اردو بڑی ثقیل تھی، کچھ میں تو سمجھ ہی نہیں آئی. میں تو تاں آکھیا ایک ایسا کلام جس نے عرصہ دراز سنیوں کے سٹیجوں پہ بادشاہت کی ہے، راج رہا اس کلام کا، وہ پڑھا جا رہا ہے. کیا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوں پاس، میرے سامنے بندہ حضرت تھلو سٹیج تے آیا ہے. ان کو میرے کانچ کو، میں تو چلو تھوڑا اوپر ہوں نا، وہاں لیول تھا بالکل. ان کی بلا شاہ صاحب دے یا شاہ صاحب دے کانچ کو گل آکھے یا کو میرے چاکھے تے ظاہر ہے سانو ایک دوجے دی گل دا پتہ لگنا ہے. وہ نعت پڑھی جا رہی ہے تو بندہ تھلوں آ کے انہوں کہندا ہے 2 شیر ماں دی شان. میں حیران رہ گیا یہ امت کتنے کھلوتی ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے بھئی ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا تھا، یہ تانوں ماں کی تو یاد آ گئی. آپ کو اتنی محبت ہے نبی پاک علیہ السلام. اتھے حسن پاک نے، حسین پاک نے، زینب پاک نے، ام کو. اور پتہ ہے جو سب سے بڑے تھے نا حضرت امام حسن پاک، ان کی عمر بھی کم و بیش صرف 7 سال تھی. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ میری اہل بیت تو سب تو پہلے تو میرے کول آئیں گی. اور جو سب سے بڑے شہزادے ہیں عمر کیا ہے؟ اور سیدہ کیا کر رہی ہیں آگے سے؟
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਹਾਂ। میں حیران رہ گیا کہ بھائی امت کو ہو کیا گیا ہے؟ اس ذکر تو نبی پاک کا ہو رہا تھا، یہ ماں کہاں سے یاد آ گئی؟ اور پھر سنیو، میں تمہاری جرت پہ بھی حیران ہوں، اور اتنی جرت تم میں آ کہاں سے جاتی ہے کہ آ کے نعت خان کو کہتے ہو اور نعت بس کر اور نعت بند کر تے سانو اما سنا، اما سنا سانو۔ حیران ہوا۔ پھر میں نے کہا بھائی گل سن، میں تے اج جوں ہی کھانا ہوں تو بھائی تینوں جڑی کو روٹی شوٹی کو پسند ہوئے تو دسی، میں تیرے واسطے لے آواں گا۔ آپ فرماتے ہو پھر آگے سے کہنے لگا حضور غلاموں کی بھی کو اپنی خواہش ہوتی ہے، آپ جو کھلائیں گے میں خوش ہو کے کھا لوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا ابراہیم کاش تو بھی اپنے رب کا ایسا ہی بندہ ہوتا ہے، وہ جس حال میں رکھتا تو راضی رہتا، وہ جو پہناتا تو خوشی سے پہن لیتا، وہ جو تو کھلاتا وہ خوشی سے کھا لیتا۔ میں وہ جو بزرگوں کی بات سنا رہا تھا نا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اولاد لئی، وہ میری تو آنکھیں بند تھی حضرت، دوران نا دعا میری آنکھ کھلی تے حضرت جنہاں دی اولاد لی دعا منگنی نہ تو کوئی نہیں چکے تھے، میں تو پھر بند کر لے۔ وہ کہیں پیر صاحب نے بھی دیکھا، پیر صاحب ذرا غصہ کر گئے، وہ تیری اولاد لی دعا کرنی تو ہاتھی کوئی نہیں چکے ہے، اور غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ ملے بغیر ہی تشریف لے گئے۔ دوست بھی پھر ایسے ہی چلے گئے اپنے پیر صاحب کی اتباع میں۔ وہ اگلے دن میں پھر آیا، حضرت نے کو کام دیا، میں کر رہا تھا، موڈ چنگا سی۔ میں نے عرض کی حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہنے لگے کی ہویا؟ میں اب تہاڈی اولاد لی دعا کرنی سی تو تسی ہاتھ ہی نہیں چکے۔ ہائے ہائے، وہ تھے سیدہ کے حقیقی غلام، وہ تھے جنہوں نے ایمان کی چاشنی چکھی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جی ہاتھ چکدا تے کافر ہو جاتا۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے نہیں؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے۔ فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ مولا مشکل کشا اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں کیا تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی سنائیں۔ فرمایا چکی چلانے کی وجہ سے مبارک ہاتھوں میں گٹھے پڑے۔ اسپیشل حضرت جڑے ابو بیٹھے دے نا سیدہ پاک کی سیرت میں یہ رنگ موجود ہے جی ساڑیاں تیاں کو کام پرنا کرنا پہ جائے، کوئی ایڈی گل نہیں ہے، تے سیدہ پاک بھی اپنا کام آپ ہی کر دیا ہوں گی۔ کو تھوڑا جہا تیاں نو حوصلہ دیا کرو، تیاں نو شی نہ دیا کرو۔ سیدہ پاک اپنے گھر کا کام خود فرمایا کرتے۔ اگر آپ ارادہ فرماتی، اگر آپ چاہتی تو حوریں آ کے آپ کے گھر کا کام کیا کرتی ہے، اگر آپ چاہتی تو آپ کی چکی آ کے فرشتے چلایا کرتے اور چلائی بھی ہے، اگر آپ چاہتی تو آپ کے گھر کی صفائی حوریں کرنے کے لیے آیا کرتی، اگر آپ چاہتی تو آپ کا آٹا گوندنے کے لیے حوریں آیا کرتی ہیں۔ جڑے حال چو راضی ہے، کیونکہ خود ہی کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی، اس لیے جسم مبارک پہ رسیوں کے نشان بھی تھے، کیونکہ جھاڑو خود ہی نکالا کرتی تھی، اس لیے جو گرد تھی وہ بھی مبارک لباس میں پناہ لے لیا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ خادم آئے، لونڈیاں آئیں، میں آیا، میں نے آ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بابا جان کی بارگاہ میں کچھ غلام لونڈیاں آئی ہیں، چل تو بھی مانگ لے آسانی ہو جائے گی۔ سیدہ پاک نے اوڑھنی اوڑھی اور قربان جاؤں جی اس اوڑھنی پہ بھی اسپیشل حضرت پتر اپنی بچیاں نوں اے گلاں سنایا کرو۔ میں تو بڑا رویا ہوں، میں یہی کر سکتا ہوں۔ میں آج بھی اپنی کتابیں دیکھوں تو ان کتابوں کو دیکھ کے رویا جا سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف کے حوالے سے کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے۔ دیکھیں نا آج کا تو خیر نہیں جی، مجھے پتا سن 2000 میں نے میٹرک کیا تھا، اور ہم نے جو نظم پڑھی ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے نظم ہی چوہے والی پڑھنی تھی پھر انہیں کرنا کی ہے؟ نظم کون سی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے۔ جس قوم نے حضرت جی نظم ہی دو ککڑا نہیں پڑھنی، اس قوم نے اگر کو حضرت اس قوم کے ساتھ مخلص ہوتا تو نظم تو یہ بھی لکھی جا سکتی تھی سیدنا امیر حمزہ کی دو تلواریں تھیں۔ یہ کو مخلص ہوں دے یہی جا
ہاں جی یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اور پھر آگے بہت کچھ تھا لکھنے کو جی، اور پھر وہ جو 2 تلواریں تھی 35 کلو ان کا وزن تھا، 70 کلو تلواروں کا وزن تھا۔ اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بہت کچھ لکھا جا سکتا۔ اس قدر دراز کا جنوں سی اپنی پنجابی چ کہندے جڑے سن، گھوڑے تے بہندے ہوندے سن تے قدمین شریفین زمین نو لگدے ہوندے سن۔ اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھا جا سکتا تھا۔ غزوہ احد میں 32 کافروں کو صرف تنہا آپ نے جہنم واصل کیا۔ کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھ۔ جب شہادت بھی ہوئی تو حملہ کوئی سامنے سے کر سکا، نیزہ پیچھے سے چلایا گیا۔ اگر کوئی لکھنے والا ہوتا بڑا کچھ لکھ جا سکتا، نظم لکھی جا سکتی تھی۔ اور پھر جب اس قوم کو وہ نظم پڑھائی جاتی تو قربان ہے، پھر اس نظم دی برکت نہ شیر ہی جمنے سن ماوانے بھی، لیکن کیونکہ نظم ہی کیڑی پڑھی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے۔ نظم کون سی پڑھی ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، پھر لٹل سٹار ہی نظر ہے۔ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ آج تک حضرت کوئی ان سے پوچھ ہی نہیں سکا ہے، وہ منحوسو سانو اے تے دسو یہ ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے؟ یہ کوئی ماہر فلکیات تھا، کوئی ماہر طب تھا، کوئی فزکس کا عالم تھا، کیا تھا؟ ضرورت کیا پڑ گئی میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھانے کی؟ اور کیا میرے پاس اپنا کوئی ایک نام نہیں تھا؟ اور میں آج بھی کہتا ہوں ان کتابیں لکھنے والوں سے، اور تھوڑی سی اپنی نیتوں کے قبلے درست کرو۔ ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی لوڑ نہیں، ہمیں ٹوٹ بٹوٹ کی لوڑ نہیں، اور تم نیتوں کے قبلے درست کرو اور صدیق اکبر سے شروع ہو جاؤ اور میرے علی پہ بس کرو، اور کتاباں مک جان گیا ساڑھے نہ نہیں جے مکڑے کوئی۔ اللہ یا تم اپنی نیتوں کے قبلے درست کرو، تمہاری کتابیں تمہارے کورس مک جائیں گے۔ میرے نام، میرے پاس اتنے نام ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے جس کے پاس اتنے نام ہوں اس کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال۔ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں۔ وہ پتر یہ تو قوم پھنس گئی نا جا کے لنگر میں، لیکن کبھی آپ کتابوں کا رخ کریں، علماء کی بارگاہ میں جائیں تو لکھا ہے 3 چند لنگ جاندے سن لیکن چولہا بلدا، چولہا بلدا۔ علماء بیٹھے ہیں، تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے روایت پڑھی ہے لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے گھر میں آپ کی رکھی ہوئی اپنی ذاتی تلواروں کی تعداد تھی 12۔ کتنی جی؟ کتنی جی؟ میں جو روایت شروع کی تھی سیدہ پاک کی، میں چلو اسی کو مکمل کرتا ہوں۔ سیدہ خود کہتی ہیں 4 روٹیاں بنائیں، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، تینوں نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی۔ کہتی میں کھانے بیٹھی، دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھان بہ گئی، پتہ نہیں اللہ دے محبوب نے بھی روٹی کھا دی ہے کہ؟ کہتی آدھا کیا، سالن رکھا، لے کے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا 2 جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک تو پتہ میں تے آج تک ہے نا بابیاں دی مینوں سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہم جب ادھر پڑھتے رہے نا جامعہ نظامیہ تو آج بھی سیالکوٹ جہاں جام پل میرے گھر دے بالکل سامنے آج بھی قبرستان ہے، تو وہاں ایک درویش بیٹھا کرتے تھے، ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ، صحیح کامل درویش، رو والا درویش نہیں پریا میلہ چھڑیا، ایک بزنس مین تھے وہ، بس کسی دی نظر پئی 17 سال حضرت قبرستان میں بیٹھے، کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ اور پھر حضرت نے صرف نہ گلاں ہضم نہیں ہونیاں بڑے کو، تو حضرت سے ہم نے وہ باتیں سیکھی۔ منو اکثر حضرت کہندے نے کہ تسی کدی اس مزار تے نہیں گئے ہے، میں کہنا میں تینوں کی دساں۔ میرا معمول تھا میں جمعرات کو نا ہمارے سیالکوٹ ایک مزار شریف ہے، میں وہاں جایا کرتا تھا، اتنے نا جمعرات نو میلہ بھی لگتا ہے،
اس بزرگ نے میری ایسی ایسی رہنمائی کی ہے. میں جمعرات نو نا وضو کر کے تیار پہ ہوا, دروازہ کھٹکیا, میں نے دروازہ کھولا, باہر بندہ تینوں سائیں ہوری بلان ڈے. میں یار میں مزار شریف تے چلا وا. انہوں نے کہا اب جا کے کہہ تے ٹر جائیں. میں گیا تو باں پھڑ کے بہا لیا. میں بار بار گھڑی دیکھوں نہ کو بات کہیں, بس بٹھا. آخر مجھے خود ہی کہتے ہیں مولوی جی بار بار گھڑی پہ ویکھدے ہو کی ہویا ہے؟ میں حضرت تو جمعرات نو معمول ہے وہ مزار شریف تے جا کے کوئی ذکر اذکار کری دے تے دعا کری دی اللہ صاحب مزار دے صدقے میرا سینہ کھول دے. فرمان لگے جمعرات نو نہ جایا کرو, جمعے نو سویرے جایا کرو. میں جی جمعرات نو کیوں نہ جاواں کرنا؟ فرمایا جمعرات نو مزار چ ہوندا ہی کوئی نہیں. میں حضرت کی پہ کہندے ہو؟ فرمان لگے ہاں. میں حضرت کیوں؟ فرمان لگے جو مزار تے ہوندا ہے انہاں نو ہونا چاہیے مزار. ہوں تو کتے جائیے بھی تو سوچی پہ چاہیے سائی انہوں دی گل یاد کر کے پتہ نہیں صاحب مزار ہے بھی ہے کہ, کیونکہ جو کچھ ہم مزاروں پہ کر رہے ہیں نہ ان کی یہ تعلیم, نہ کبھی انہوں نے کہا, نہ کبھی. بہت کامل ہستی ہے مجھ پہ جو کرم کیا حضرت انہوں نے, اور وہ مجھے آگے لے گئے حضرت. میں جامعہ سے ہی جمعرات کو گھر گیا, میں حضرت جا کے یہ بیگ ہی رکھیا کہ دیکھ لیا ہونا, میرا بوا کھڑ گیا. میں سائیں ہوری تینوں بلاندے نے. میں گیا جا کے سلام پیش کیا, جواب دیا. 1000 کا بڑا نوٹ, وہ پرانا بڑا نوٹ کڈ کے نہ مجھے پڑا ہڑیا. کہتے ہیں مولوی جی کو کم کیے تو کم کماں تو کر دے ہوگی. وہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے کہا حضور 1000 کم کیوں کر دے؟ پھر میں صرف ایک ہی کرنا ہے. میں جی کہہ لگے تسی لاہور پڑھتے ہو, تاڑے رستے چ ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. جب مینار پاکستان کی توسیع نہیں ہوئی تھی حضرت, یہ والا برج نہیں بنا, اتنے مزار ہوں. کہنے لگے اتنے مجذوب بیٹھے نے, ٹھنڈ بڑی ہے, تو میرے لونا انہوں نے کمبل لے کے دے دی. میں ٹھیک ہو گیا. جمعے کو ہم واپس نکل آئے حضرت. اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا حضرت, لیکن کیونکہ لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے ٹیشن والا, ہم وہاں چلے گئے. ایک خان صاحب میرے جانو سن, میں انہوں کو 800 کا کمبل لیا, 200 جیبیں پا لیا. اور اے نہیں کہ جیبیں ہی پانا ہے, ایسی کہ واپس دواں گا تو حضرت خوش ہو کے دعا دیں گے. مدرسے آئے, نویں نور الہدا پڑھی سی اسی کو, سانو ہی کو 2 مسئلے آندے سن. ہوں تو لکھیا پڑھیا سب بلا رہی, لیکن کیونکہ نہیں لکھیا پڑھا یہ بھولن ڈیا, جدوں بھلا گیا تو پھر اگلی گل شروع ہونی ہے. لکھیا پڑھیا سب بلا رہی, ایک گیت سجن دے گا رہی. بندے نو حضرت جی پڑھیا ہونا چاہیے, جاہل نہیں ہونا چاہیے, لیکن پڑھے دا مان نہیں ہونا چاہیے. پڑھے دا مان نہیں ہونا, اور جنی دیر مان نہیں جانا اونی دیر اے حجاب اٹھنا نہیں اٹھنا. کوئی وہ مجھے تھا کیونکہ کمبل یوز ہوا ہے, پتہ نہیں اب پاک ہے نہیں پاک, اسی توتا بڑیاں پریتا نال وہ کوٹھے تے سکایا حضرت, کمبل سک گیا. بدھ والے دن اسی حضرت رکشے تے بیٹھے تے کمبل لے کے ٹر گئے. انہوں میں مزار وڑیا تو کوئی بندہ تو نہیں, ایک بندہ نا اندر ہی بیٹھا تھا, اکھاں بند, وال بکھرے, داڑھی چ بھی کٹا پیا تھا, بٹن کھلے تھے. میں کہا نہیں یہ نہیں ہونا, لیکن ایسے لگے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, لیکن میں نے کہا نہیں امانت ہے. باہر نال پانا دی دکان ہوندی سی, میں انہوں جا کے پوچھا میرے اتنے کوئی مجذوب بزرگ بیٹھے, انہیں کہا جی کوئی پکا بندہ تو نہیں, باقی بندے تو آندے جاندے رہندے ہیں, کیونکہ مغرب کے بعد مدرسے پہنچنا تھا واپس. میں پھر حضرت کمبل لے کے نا تے وہ مونڈیاں تے رکھ چھڑیا, تے انتظار کیتا کہ کچھ بولے, لیکن وہ نہیں بولیا. میں پھر کمبل چکیا اور کھول کے نا تے بکل ہی مار چھڑی. پھر انتظار کیتا کہ کچھ بولے, پھر نہیں بولے. آخر میں ہوں واپس جانا جی حضرت. میں جان لی جس تو مڑیا نا تو بابے نے ہاتھ پا کے تے پچھو میری قمیض پھڑ لی. جو قمیض پڑی تو میں کھلو گیا. منو کہن لگے مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچے ہو بھی تے دے کے جاؤ نا. انہیں میرے پیرا تلو زمین کٹ چڑی حضرت. یہ پہلی بار تھا جب میں بھی کتابوں کی دنیا سے نکل گئے, علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین. حضرت یہ مینوں اینا پسینہ نہیں آیا جنہ پسینہ مینوں ادو آیا. 120 کلومیٹر کا فرق ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں, لیکن 120 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی اس کو پتا تھا کہ کمبل دا ایک ہزار. اتنی دور بیٹھ کے بھی بابے کو پتا تھا کہ 200 روپیہ دی. میں اس دن سیکھ کے گیا تھا جی ایدا ہے حال قربان جائیے ہونا دا عالم کی ہوئے گا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی,
یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بہت کچھ ہے پتر، لیکن بس ہمت نہیں کرتا کوئی. ہمت کرو تو بچے بہت کچھ ہے، بچے بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ ہے. فرماتی ہیں میں نے وہ روٹی پیش کی، سنے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 3 روٹیاں بنائی حسن، ایک علی پاک، ایک حسن، ایک حسین، یہ چوتھی میری تھی. میں کھان بیٹھی کیونکہ امی ابیہ بھی کہلوائی ہیں. ہائے ہائے قربان حضرت، قربان جائیے حضرت، اس پاک کر تو جو جو پڑھیے تو حیرانی پریشانی. اسی حضرت ٹگے دے نہیں ہے لیکن اتھے، لیکن حضرت مبارک بچھونے ویکھو، مبارک لباس دیکھو، صبح دیکھو، شام دیکھو، لیکن قربان جائیے کیسے راضی و رضا. یہ تو کربلا دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی نا، اور 78 سال ہو گئے ہم نے امت کو پانی سے آگے نہیں جانے دیا. پتر ماں نے جمیا کیڑا ہے جڑا امام حسین تے پانی بند کرے؟ یہ تو چڑھ دکانداروں کے ہاتھ گئی نا، سودا ول بکتا ہے نا. اس لیے 78 سال ہو گئے حضرت ہم پانی سے آگے گئے. اور پھر اللہ بس ہم پہ بھی رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، توفیق توبہ دے. ہم بھی مرچ مسالہ ڈالتے ڈالتے ہم بھی اتنا آگے گزر جاتے ہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی امام علی مقام پانی کے لیے ترسے. اوے امام حسین ہے، اوے پیسے منگا لے نہیں پہلے آئے ہونی سچ بول دے. اوے حسین نہیں ترسے، پانی ترسا، پانی ترسا. اور پیسے پہلے ملنے دینی، اوے اکاؤنٹ چ منگوا لے نہیں مصبائی. اوے ہونی امت نو سچ دس، وہ نہیں ترسے، پانی ترسا. کیونکہ ہم نے صحابہ سے سنا ہے کہ امام حسین کی مبارک زبان وہ تھی جس کو اللہ کے محبوب چوسا کرتے تھے. جس زبان کو اللہ کے محبوب چوسیں وہ ترسے، وہ نہیں ترسے. پانی 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 ترسا، پانی منتیں کرتا رہا. امام علی مقام آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے. اور یہ ابن زیاد، یہ شمر، اور ان کی اتنی اوقات فاطمہ کے شہزادوں پہ پانی بند کر دے. وہ آپ کے تو جوڑے جنتوں سے آئے، وہ آپ کے جھولے جبریل نے جھلائے، آپ کی چکیاں فرشتوں نے چلائیں. آپ پہ یہ ابن زیاد لونڈا لپاڑا پانی بند کرے گا؟ اوے آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے میری طرف. اگر اجازت دیں تو میں نہ آ جاؤں قدم بوسی کرنے کے لیے. میرا وجد کہتا ہے، ہر بار میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہوگا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. وہ سیدہ فاطمہ کے شہزادے تھے، انہوں نے کو ترسا سکتا ہے؟ لیکن بس پتر کی دسیے. اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں نا، میرے حضرت صاحب کا شعر ہے، ملک کو دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں اتے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے. لیکن آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میری بھی کچھ ہیں. اللہ میں نے کہا تھا نا ایک گل یہ نہیں دسنی، بعد دساں گا. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے میرے دونوں گردوں میں شدید درد تھی، لیکن یہ سید افاق کی برکت ہے کہ نہیں تقریر ہو گئی. میرے دونوں گردوں میں شدید درد تھی. اللہ جن کے گھر کھانا کھایا ہے یہ گواہ ہے، میں صرف تھوڑا جا شور پا لیا. اللہ مجھے کہتے رہے ہیں حضرت ابھی کھا لو، ابھی دونوں شدید درد تھی. آج کل ذرا پانی ظاہر ہے کم ہے تو پھر چلو کوئی نہیں، ایس بانے اور گناہ معاف ہو جان گیا. ہے بھی کہڑے تھوڑے نے واہ ہی نہیں حضرت. اس لیے پتر اللہ سلامت رکھے. یہ باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ پتر ان کو بیچا جائے. میں حضرت صاحب، میرے وڈے حضرت صاحب بڑا ہی بولے اور سونا بولے. اگر آپ کا سیالکوٹ میں کوئی جاننے والا ہو آپ تصدیق کروائیے گا. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ. 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. بابا اتنا کہ بولیا، لیکن کہتے ہیں جیسے جیسے عرفان بڑھتا ہے کلام کم ہو جاتا ہے. اے نہیں کہ انہاں کل کو لفظ مک جاندے نے، نہیں، انہوں سامنے نظر آن لگ پندے. یہ چسکا لانا ہے.
عمل دی نیت ہی نہیں کسی دی. بابا چپ کر گیا. میں قبلہ ایک دفعہ ہم ایک جنازے پہ گئے, مجھے حضرت نے فرمایا مولوی جی جنازہ پڑھان چلی. سیالکوٹ کی ایک امیر شخصیت تھی, اور آپ کو پتہ ہے پھر امیروں کے جنازوں پہ رش بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ جناب پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں. ہم آ گئے, 5 منٹ رہتے تھے ابھی نا جنازہ کا جو ٹائم تھا, مثلا 2 کا ٹائم تھا, ابھی 1:55 ہوئے تھے. وہ کسی نے عرض کی حضور کو گل سنا دیو, چپ. 3 منٹ رہ گئے, پھر وہ بندہ کہندا ہے حضور کو گل سنا دیو, چپ. 1 منٹ رہ گیا, پھر کہندا ہے بندہ حضور کو گل سنا دیو, چپ. میں کیونکہ پہلی صف میں تھا, خادم مرید پوتا مرید, میرے دل میں بھی خیال آیا بھلا حضرت کو گل سنا ہی چھڑ دے, ساڈا کام ہی گل سنانا ہے, اور ساڈا کی کام ہے. جنازہ پڑھایا, دعا کی تھی. اب کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی, خانقاہ واپس آئے, حضرت نے کو توجہ فرمائی, کوئی انی ہمت آ گئی کہ زبان تک گل آ گئی, باقی میرے چ ہمت کوئی نہیں. میں نے عرض کی میں حضور 3 واری لوگوں نے آکھیا سی تے گل نہیں سنائی تسی. پنجابی بولتے تھے اور بڑی سونی پنجابی بولتے. وہ مجھے تو جواب دیا نہیں, میرے سوال سے سوال نکالا. فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا, میں حضرت نے لوگوں نے کو سیکھ لینا سی. ہوئے 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 کتنے باریک تھے آپ. فرمانے لگے مولوی جی جیڑی میت مونڈے تے چک کے لے آئے سن اودے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں, میں انہاں نوں کی سکھانا ہے. وہ بابا اتنا باریک تھا. آپ فرمایا کرتے تھے موضوع بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں, اور نہ موضوع اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے نام کمایا جائے. حضرت تے پتر گلاں تے بڑیاں آندیاں نے. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی تقریر کی تھی نا, وہ میں نے وہ بڑی مشہور کتاب سی, ویکھو اج کس طرح نام بھول گیا دا, ابرار خطابت, شاہ جی زندہ باد. میں نے ابرار خطابت سے کی تھی, تو میں نے یاد ہے ابرار خطابت جو سیدہ پاک الزہرا ہی موضوع آتا ہے. ظاہر ہے جی ابتدا میں تو اتنی ہوتی نہیں استعداد کہ بندہ ڈائریکٹ ہی اخذ کر لے. حضرت تو پھر ابرار خطابت ہی زندہ باد ہے. مجھے پتر سارے موضوع آتے ہیں, یہ نا مجھے موضوع نہیں آتے کوئی, کیونکہ سجے بھی سید پاک بیٹھے نے, کھبے بھی. آخری بات جی, بات ختم. میں شاہ صاحب کہندے نے ننگیاں تاراں نوں نہیں چھیڑی دا پتر, لیکن مینوں پیڑی عادت ہے, پھر چھیڑ کے پھر رگڑا بھی لگتا ہے, چنگا لگتا ہے. ویکھ لو نا 41 سال عمر پر وٹے بھی چٹے ہو گئے نے بابے ایسے تو تسی کہو گے نا. ساڈے ایک درویش نے میرے پیر بھائی, انہاں ساری رات نہیں سوندے. میں انہوں نے کہا میں حضرت نیندر نہیں آندی. کہنے لگے ایک دن میں حضرت صاحب نے کہا حضرت ادھی رات نیندر آندی ہے تے ادھی نہیں آندی. فرمان لگے اس بعد ہوں ادھی بھی نہیں آندی ہے. یہ بابے تے آئندے ہوندے نے. وہ مینوں عادت ہے بڑ بولا وہاں. وہ میں ایک دن شاہ صاحب جنہوں نے آکھیا نا کھان تو, وہ میں عرض کر بیٹھا میں حضور کو نصیحت فرماؤ. میں تو ایویں ہی آکھیا سی, مینوں کی پتہ میرے نال آیا ہونی. اکھاں سرخ ہو گئیاں, پکھن لگ پئیاں اکھاں, اکھاں جو تھرو آ گئے. مجھے فرمانے لگے مولانا جب بھی کہیں بیان کرنے جائیں تو یہ سوچ کے بیان کیجئے گا کہ آپ کی گفتگو یہ صرف سامنے بیٹھے نہیں سنیں گے, آپ کی گفتگو مدینے والی سرکار بھی سنیں گی. اسی وقت سماعت کریں بعد میں کریں, یہ ان کی مرضی ہے, لیکن وہ آپ کی گفتگو سماعت کریں گے کہ اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا, اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا. میری امت نو اللہ وال بلایا, میری امت نو قرآن دی دعوت دیتی, میری امت نو میرے طریقے میری محبت وال بلایا. پتر موضوع سارے ہی آندے نے, کیڑے نہیں آندے سن, لیکن بس جدو بعید ہے امت کا جب حال دیکھتا ہوں تو پھر خود اجمیں ڈور نہیں آپس کی انہوں تسی کہندے گنجل پہ جاندا ہے. میرے موضوع دا گنجل پہ جاندا ہے, کیا بولوں کیا چھوڑوں. اچھا چل اے سنانا میں, ہو سکتا ہے اللہ ال پاسے آ جائے. چل اے سنانا میں, ہو سکتا ہے نمازی ہو جائے. میں تیری تو بہنا میرے موضوع دا گنجل پہ گیا اندر, خود سمجھ نہیں آتا سارا کچھ ہی ہے پتہ. اس لیے بھائی اللہ دا واسطہ جے کہندے تو ایک ایک دے پیری ہاتھ لا لینا, اپنے اللہ والا ہو پتر, اپنے اللہ نو راضی کرو بچوں, اپنے اللہ نو راضی کرو. بچے بڑی بے وفا دنیا ہے, بہت بے وفا بچے, نہ پھسو اینا بچے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر, نہ پھسو پتر کچھ بھی نہیں ہونا ہے.
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਐ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ, ਐ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਛੱਡ ਛੜੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਹਜੋਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਹਜੋਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।